بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اسلامک ہب کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج ہم قصہ اسماعیل علیہ السلام بیان کریں گے۔ شہر مکہ کے آباد ہونے کے بعد کیا کچھ رونما ہوا اور اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کن کن آزمائشوں میں مبتلا کیا، آئیے ذرا اس باب پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ناظرین گرامی، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 سال تھی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد کی نعمت عطا ہوئی۔ اس کے باوجود آزمائشوں نے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ آپ اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو دشت بیاباں میں تنہا چھوڑ کر آ گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام پر اپنی خصوصی رحمت کی اور زمزم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے جاری کیا اور ان کی اس دشت بیاباں میں حفاظت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک اور آزمائش اتاری اور انہیں بڑھاپے میں عطا ہونے والے اکلوتے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام نے یہ حکم ربانی بیٹے کو سنایا تو فرما بردار بیٹا فوری تیار ہو گیا۔ اس آزمائش پر پورا اترنے کا انعام جنت سے قربانی کی صورت میں ملا اور پھر یہ سنت ابراہیمی تا قیامت مسلمانوں پر مقرر کر دی گئی۔ اس واقعے کو سورہ الصافات کی آیات نمبر 99 تا 113 میں بیان کیا گیا ہے۔ اے پروردگار، مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو۔ تو ہم نے ان کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی۔ جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں، اب تم دیکھو تمہاری کیا رائے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو ہم نے ان کو پکارا کہ ابراہیم، تم نے خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ بلا شبہ یہ سری آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی کا فدیہ دیا اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا کہ ابراہیم پر سلام ہو۔ نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکت نازل کی تھی، اور دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی ہیں اور اپنے آپ پر سری ظلم کرنے والے یعنی گنہگار بھی ہیں۔ ناظرین گرامی، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا کہ جب انہوں نے اپنی قوم کا علاقہ چھوڑ کر ہجرت فرمائی تو رب سے دعا کی کہ وہ انہیں ایک نیک اولاد عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی۔ وہ اسماعیل علیہ السلام تھے اور وہ آپ کے پہلے بیٹے تھے جو آپ کے ہاں 86 سال کی عمر میں پیدا ہوئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب سنا تو ایک فرما بردار بیٹے کی طرح سر تسلیم خم کیا اور اپنے والد محترم کو کہا کہ بابا جان، جیسا آپ کو حکم ہوا ہے آپ ایسا ہی کریں، میں آپ سے شکوہ شکایت نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے صبر عطا کرے گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے بیٹے کو زمین پر لٹایا اور آنکھوں پر پٹی باندھی اور چھری لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چلانے لگے۔ اسی اثنا میں ایک فرشتہ زمین پر مینڈھا لے کر اترا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ مینڈھے کی گردن پر چھری چل گئی۔ بلا شبہ یہ ایک آزمائش تھی۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ بڑی آنکھوں والا اور سینگوں والا سفید مینڈھا ذبح ہوا تھا۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے متعلق جو کچھ مذکور ہے اس سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ ذبح ہونے والے اسماعیل علیہ السلام تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ذبح کا واقعہ بیان کرنے کے بعد سورہ الصافات آیت نمبر 112 میں فرمایا، اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کے لقب سے بھی نوازا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ معزز ناظرین گرامی، یہ وہی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حرم بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ پاک کی باقاعدہ تعمیر کی۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام گارا بناتے اور ڈھوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھوں سے اللہ کے گھر کی تعمیر کرتے جاتے اور ساتھ میں فرماتے جاتے کہ اے اللہ ہماری یہ خدمت قبول فرما اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا۔ جب کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں میں اس گھر کی زیارت یعنی حج کرنے کا اعلان کر دو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار، اس ویرانے سے باہر آبادیوں تک میری آواز کیسے پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعلان کرنا تمہارا کام ہے اور اسے لوگوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑی پر چڑھ کر آواز لگائی اور لوگوں کو اللہ کے گھر کی زیارت کا حکم دیا، اور اللہ نے نہ صرف دنیا میں اس وقت موجود لوگوں تک یہ اعلان پہنچایا بلکہ عالم ارواح میں قیامت تک دنیا میں آنے والی روحوں نے بھی یہ اعلان سنا، اور جس کی قسمت میں حج کی سعادت مقدر تھی اس نے لبیک کہا۔ حج کا تلبیہ لبیک اللہم لبیک دراصل اسی ندائے ابراہیمی کا جواب ہے جو دنیا بھر کے صاحب استطاعت مسلمان اپنی مذہبی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ہر سال ادا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو اور ہم سب کو حج کی مبارک سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو حضرت سارہ کے بطن سے ایک اور بیٹا عطا کیا جب وہ بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی بیوی بوڑھی ہو چکی تھی۔ اس لیے جب فرشتے یہ خوشخبری لے کر حاضر ہوئے تو انہیں خوشی کے ساتھ ساتھ زبردست تعجب بھی ہوا۔ اس واقعے کو قرآن مجید کی سورہ ہود آیت نمبر 69 تا 73 میں کچھ اس طرح بیان کیا ہے، اور ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کے آئے تو سلام کہا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی ٹھہرے تھے کہ ابراہیم بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جاتے یعنی وہ کھانا نہیں کھاتے تو ان کو اجنبی سمجھ کر دل میں خوف کیا۔ فرشتوں نے کہا، خوف نہ کیجئے، ہم قوم لوط کی طرف ان کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اور ابراہیم کی بیوی جو پاس کھڑی تھی ہنس پڑی تو ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ اس نے کہا، ہائے میری کمبختی، میرے ہاں بچہ ہوگا، میں تو بڑھیا ہوں اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ کی قدرت پر تم تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں، وہ سزاوار تعریف اور بزرگوار ہے۔ ناظرین گرامی، اس واقعے کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ وہ 3 فرشتے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مہمان سمجھ کر ان کی خاطرداری کی اور عمدہ گایوں کے ریوڑ میں سے موٹے تازے بچڑے کا گوشت بھون کر تیار کیا۔ جب مہمانوں کو کھانا پیش کیا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیا کہ ان حضرات کو کھانے کی بالکل خواہش نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتوں میں وہ قوت نہیں پائی جاتی جس کی وجہ سے انسانوں کو کھانا کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے اس طرز عمل سے تعجب ہوا اور خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا، خوف نہ کیجیے، ہمیں لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام اللہ کی محبت کی وجہ سے ان بدکاروں یعنی قوم لوط سے نفرت رکھتی تھی، اس لیے اس خبر سے انہیں خوشی ہوئی۔ وہ مہمانوں کی خاطر خدمت کے لیے پاس ہی کھڑی تھی جیسے اہل عرب اور دوسرے اقوام میں رواج ہے۔ جب وہ خوش ہو کر ہنس پڑی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ لیکن جب فرشتوں نے انہیں یہ خوشخبری دی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی چلاتی آئیں اور اپنا منہ پیٹنے لگی کہ جیسے عورتیں تعجب کے وقت کرتی ہیں۔ سارہ علیہ السلام سے بھی وہ حرکت سرزد ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ کیا میرے ہاں بچہ ہوگا؟ میں تو بانجھ اور بڑھیا ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، میرے ہاں کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ انہیں ان حالات میں اولاد ملنے پر تعجب ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم اللہ کی قدرت پر تعجب کرتی ہو؟ ناظرین گرامی، انسان کو چاہیے کہ وہ رب کامل پر مکمل بھروسہ رکھے اور ہر وقت اس کے حضور سربسجود ہوتے ہوئے خیر کی دعا مانگے، کیونکہ رب عظیم تو قادر مطلق اور مالک کل جہاں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین گرامی، ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی بھی کیجئے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔